الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی سامعین ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر ایک نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، موضوع کیا ہے؟ ہم نے نماز کی ابتدا کر لی، نماز کا آغاز کر دیا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ کہنا چاہیے۔ تو اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اب ہم نے تعوذ اور تسمیہ کس انداز میں کہنا ہے؟ آیا بلند آواز سے کہنا ہے یا آہستہ آواز میں کہنا ہے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کیا بتاتی ہے؟ حدیث نبوی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم فلم اسمع احدا یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نماز میں بسم اللہ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی قرات کا آغاز کرنے لگے، تسمیہ ہم نے پڑھنا ہے، لیکن کس انداز میں پڑھنا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا ہے یا مخفی انداز میں پڑھنا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا ہے یا اپنی آواز کو آہستہ رکھنا ہے؟ تو یاد رکھیں، آئیے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا درس ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کیا تھے؟ ساتھ تھے۔ اور میں پیارے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نے کبھی بھی یہ نہ سنا کہ جب نماز پڑھ رہے ہوں اور اتنے اجلہ صحابہ موجود ہوں، پیارے آقا نے کبھی ایسا عمل کیا ہو کہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا چاہی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ جب بھی قرات کا آغاز کرتے بسم اللہ پڑھتے، لیکن بسم اللہ کو بلند آواز سے نہ پڑھتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ حکم اس نماز کا ہے کہ جس نماز کے اندر ہم نے قرات کو آہستہ آواز میں کرنا ہے؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بلکہ چاہے ہم بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں یا آہستہ آواز میں قرات کر رہے ہوں، یعنی فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، امام جب اس میں پڑھا رہا ہے، اگرچہ اس کو بلند آواز سے قرات کرنا ہے، لیکن تسمیہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز میں ہی اس کو کہنا لازم ہے۔ کیوں؟ نبی پاک کا یہ عمل رہا ہے، اجلہ صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ آواز میں کہتے۔ اور اسی طریقے سے اگر امام مخفی آواز میں قرات کرنے والی نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ آہستہ آواز میں ہی اس کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج کے درس میں ہم نے کیا سماعت کیا نماز کے حوالے سے کہ اگر ہم نے قرات کرنی ہے، تسمیہ کو پڑھنا ہے، ضروری پڑھنا ہے، لیکن اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا، بلکہ آہستہ آواز میں اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیا موضوع لے کر، کس سلسلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔